وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیشہ آپ کو اچھے حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ الحمدللہ دعا سیریز کا آج ڈے 7 ہے، جس کا ٹاپک ہے کن لوگوں کی دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ وہ حالات جن میں دعا خصوصاً قبول ہوتی ہے۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ نمبر 1، مسافر کی دعا، یعنی وہ لوگ جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں ان میں سے پوائنٹ نمبر 1 ہے مسافر کی دعا۔ مسافر کی جو دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی ضرور دعا قبول کرتا ہے۔ ہاں، جو سفر کرنے والا ہے یعنی مسافر، وہ سفر اللہ کی فرما برداری میں کر رہا ہو، ٹھیک ہے، نافرمانی میں نہ کر رہا ہو۔ جیسے وہ دعوت کے لیے جا رہا ہے، یعنی دین کی دعوت کے لیے جا رہا ہے اور عبادت کرنے والا ہے، یا عبادت کے لیے جا رہا ہے اور علم کے حصول کے لیے جا رہا ہے، علم کو پھیلانے کے لیے جا رہا ہے، تو ایسے مسافر کی دعا اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اب آپ سفر پہ جا رہے ہیں اور پورا سفر آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں، جیسے لوگ میوزک آن کر لیتے ہیں اور نمازوں کا بھی ان کو خیال نہیں رہتا اور بہت سے غیر شرعی کام جو ہے وہ ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس حالت میں آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ ادروائز جو فرما بردار مسافر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول کرتے ہیں۔ اب اس کے پیچھے کیا راز ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مسافر کی دعا کیوں قبول کرتے ہیں، یہ حقیقت اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، لیکن اس طرف خیال جاتا ہے کہ شاید جو مسافر ہے وہ اپنے وطن سے یا اپنے ایریے سے دور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اپنی فیملی سے دور ہوتا ہے، اپنے دوستوں سے دور ہوتا ہے، تو انسان گویا کمزور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت اور اپنا فضل کرتے ہیں اور اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ الحمدللہ حدیث کے الفاظ ہیں 3 دعائیں بلا شک و شبہ قبول ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا اور بیٹے کے خلاف اس کے باپ کی بد دعا۔ اب ہم انشاءاللہ اس کو ایکسپلین کریں گے 1 بائی 1۔ پہلے تو ہم نے پڑھ لیا مسافر کی دعا، اب اگلا ہے مظلوم کی دعا۔ مظلوم کو ہوتا ہے، کون ہوتا ہے؟ جس پہ ظلم کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ ایسے انسان پہ جس پہ ظلم ہوا ہے اس کا غم بانٹتے ہیں، اس کو تسلی دیتے ہیں، جس سے اس کا غم ہلکا ہو جاتا ہے، اس کی مدد کرتے ہیں، اس کا ساتھ دیتے ہیں، تو ایسا مظلوم انسان جب آپ کے لیے دعا کرے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ضرور دعا قبول کریں گے۔ اسی طرح پھر مظلوم کی بد دعا بھی بہت قبول ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مظلوم کی بد دعا سے ڈرو کیونکہ وہ آسمان کی طرف ایسے جاتی ہے کہ وہ چنگاری ہو، یعنی بہت اڑتی ہوئی تیز جاتی ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے مظلوم کی دعا سے ڈرو اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اس کے اللہ تک پہنچنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، یعنی وہ جو بد دعا کرے گا، ٹھیک ہے، اس کی بد دعا میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، چاہے وہ مسلم ہے یا چاہے وہ نان مسلم ہے، کافر ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس وقت اس پر ظلم ہو رہا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی بد دعا بھی قبول کریں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اللہ کے درمیان اور اس کے درمیان جو ہے کوئی پردہ نہیں ہے کہ رکاوٹ نہیں ہے کہ دعا نہ جائے، تو اللہ سبحانہ تک وہ جو دعا جو ہے وہ فوراً چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تیسرا پوائنٹ کیا ہے؟ والد جو بد دعا کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے دعا کو لیتے ہیں۔ دیکھیں والدین جو ہے اگر اپنے بچے کی پرورش بہت اچھے طریقے سے کرتے ہیں ماشاءاللہ، اور بچہ ماں باپ کا بہت زیادہ فرما بردار ہے، تو ماں باپ خوش ہوں گے اور خوش ہو کے اس کو دعا دیں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے ماں باپ کی دعا قبول کرے گا جو اپنے وہ بچوں کے حق میں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی بچہ نافرمان ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے ماں باپ تنگ آ کر کوئی بد دعا